पुरवकार शख्सियत के मालिक डॉक्टर सईद इलाही का ताल्लुक पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज से है। आप हल्का PP 152 से 2008 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। आपने वक्त गुजरने के साथ साथ कामयाबियों की कई मनाजिल तय की और सियासत में खुद को मनवाया। डॉक्टर्स कम्युनिटी के मसाइल हल करवाने के लिए भरपूर जदोजहद करने वाली शख्सियत डॉक्टर सईद इलाही आजकल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हेल्थ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर सईद इलाही से। वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा, अब यकीनन जान चुके हैं हमारे साथ इस वक्त पुरवकार पर्सनैलिटी शख्सियत मौजूद है। और डॉक्टर सईद इलाही पार्लियामेंटेरियन हैं, MPA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत के। और डॉक्टर साहब की पॉलिटिक्स में एंट्री हम पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में आज से कोई 7-8 साल पहले इनको पॉलिटिक्स में शायद नहीं थे, नई एंट्री थी, लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने इतनी तरक्की की। सबसे बड़ा इनका जो क्रेडिट मैं जो इन्हें देता हूँ कि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा 2008 में, तो इनका हल्का लाहौर में ही था और इन्होंने इलेक्शन लड़ा मोनिस इलाही के अगेंस्ट। और मोनिस इलाही वाज टिप्ड एज द मोस्ट हॉटेस्ट फेवरेट कैंडिडेट टू विन फ्रॉम द सीट, बिकॉज ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब CM रहे थे और मतलब उनका वो सपोर्ट भी थी। और मुझे डॉक्टर साहब सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उस जमाने में एक र्यूमर था कि क्योंकि यहाँ से कोई बंदा खड़े होने को तैयार नहीं था तो कोई बंदा नहीं मिल रहा था इन्हें, और डॉक्टर साहब को अब आउट ऑफ द वे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं स्टैंड लेता हूँ, मैं अगर ज्यादा हार जाऊंगा। एंड व्हेन ही वन तो एक केस ही उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब इसमें कुछ हकीकत है, ऐसा ही हुआ था? मेरा ख्याल में आधी हकीकत है और आधी नहीं है। आधा फसाद है, बताइए जी हकीकत क्या है? देखिए, इसमें सूरत हाल ये थी कि क्योंकि जब ये इलेक्शन थे उससे बहुत कम अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे। सही। तो वक्त बड़ा कम था, तो उन्होंने ये फैसला किया था नवाज शरीफ साहब ने कि इस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फिर मुझे इतला की गई सुबह और फिर मैं 12 बजे आखिरी दिन कोर्ट में पहुंचा। अच्छा। वहां जाके वो डॉक्टर साहब सियासत में आए कैसे आप? मतलब आप तो पुराने नाम मौरूसी तौर पे भी आई डोंट नो। और दूसरा ये कि मेडिसिन से हट के पॉलिटिक्स की तरफ, मतलब क्या वजह क्या थी? सिर्फ मरीज ही फर्क हुए, बस काम तो वही है। 2 मेडिकल कॉलेजेस थे डॉक्टर साहब। मैं असल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। अच्छा। फिर जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन की पॉलिटिक्स। कौन से मेडिकल कॉलेज में थे आप? मैं पढ़ा तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से, और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है। ठीक। लेकिन उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद आ गया PMA जो मेडिकल एसोसिएशन है। तकरीबन 7-8 साल उसकी पॉलिटिक्स में रहा। अच्छा। तो उसके बाद जब ये नेशनल लेवल पे आ गए फिर आप, तो उसमें फिर मतलब शौक था आपको और वो डेवलप होता रहा डिफरेंट स्टेजेस पे। एग्जैक्टली। फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं? जी हैं, लेकिन मेरे वालिद से पहले की पुश्त में। अच्छा। यानी एक पुश्त पहले। अच्छा। यानी जो दादा थे या उनके भाई थे वो पॉलिटिक्स में थे। अच्छा। और वो मुस्लिम लीग में थे। और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में बड़ा उन्होंने हिस्सा लिया। और बल्कि उनके बहुत से रिश्तेदार वहाँ शहीद भी हुए। जब मुल्क बना, तकसीम हुआ, तो वो लोग वहाँ से आए तो काफ़ी लोग शहीद हुए। और उसमें से मेरे दादा और उनके भाई जो हैं वो मेंबर असेंबली भी बने। और हेल्थ का आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, आपको मैं ख्याल में इसलिए हेल्थ का पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए। सबसे पहले मुझे बेसिक सवाल ये बताएं, हेल्थ की मिनिस्ट्री जो है वो CM साहब के पास है, उसका वजीर क्यों नहीं बनाते? देखिए, इसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त अक्सर लोग ये पूछते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो अक्सर एतराज़ होता है कि वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे वज़रा बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत, जो बहुत बोझ है मुल्क की इकॉनमी पे, लोग एतराज़ करते हैं। तो इसलिए पहले तो कोशिश ये की कि वज़रा कम हो। अच्छा। दूसरा ये कि जो वज़रा बनाए जाते हैं उनको पावर डेलीगेट कर दी गई कि ये फलां काम करेंगे। और जो प्रायोरिटीज थी, तरजीह तालीम और सेहत, वो CM हमारा जो उसका पैशन है। शहबाज शरीफ साहब के शौक भी हैं और ख्वाब भी हैं, वो यही हैं। तो इसलिए कि तालीम और सेहत बड़े इनकलाबी के, कोई गरीब का बच्चा जो है उसको वही तालीम मिलनी चाहिए जो बड़े को मिल रही है, उसको अस्पताल में वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए
جو امیر آدمی کو مل رہا ہے. آپ کی منسٹری جو ہے ہیلتھ جس کے آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بین لگا دی ایکسپینڈیچر پہ تمام سرکاری ہسپتالوں کے, اور فنڈز آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں فلڈ افیکٹیز کے لیے. یہ جن پہ آپ نے بین لگایا جن ایکسپینسز پہ, ان میں کچھ تو بڑے لاجیکل سے ہیں, جیسے نیوز پیپر, پیریوڈیکلز اینڈ بکس جو باہر سے شاید منگواتے ہیں ایکسپینسو ہوں گی, کانفرنس, سیمینارز, ورک شاپس, ریسرچ اینڈ سرویز, اس طرح کی بات. لیکن کچھ آپ نے کمپیوٹر ایکوپمنٹ ہے, پرچیز آف میڈیکل اینڈ لیب ایکوپمنٹس ہے, پرچیز آف ٹرانسپورٹ ہے, پرچیز آف پلانٹ اینڈ مشینری ہے, پرچیز آف ادر ایسٹس ہے, ریپیئر آف کمپیوٹر ایکوپمنٹ ہے, ریپیئر آف بلڈنگز اینڈ اسٹرکچر ہے. یہ چیزیں ڈائریکٹلی تھریٹنگ بھی ہو سکتی ہیں, مطلب بلڈنگ کی ریپیئر نہیں آپ کرائیں گے, بلڈنگ گر بھی سکتی ہے انہی مریضوں پہ جو نیچے لیٹے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہ ایکوپمنٹ جو ہے کمپیوٹر ایکوپمنٹ نہیں آئے گا, نہ ہی ٹھیک کرائیں گے, تو جو مشینیں آپ کی یہ MRI اور بڑی سینسٹیو قسم, آپ تو ڈاکٹر ہیں زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی ریسرچ اینڈ سروس, یعنی کہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ اگر جس کے بینیفٹ مریضوں کو پاس ہونا ہوگا, وہ آپ نے بین لگا دی. ڈاکٹر صاحب غریب کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. اچھا, کہ یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں ہیڈس, یہ وہ ہیں جن میں آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا. اس ملک میں ریسرچ کہاں ہوئی ہے؟ اس ملک کے اسپتال میں اخبار کون پڑھتا ہے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب میری بات ہے, یہ سیاسی بیان ہے, میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, ورنہ تو پھر یہ ہیڈز بنانے کی ضرورت ہے. میری گزارش سن لیں, ہسپتال میں جو مین ٹارگٹ ہے وہ مریض کی دوائی, آپریشن اور ڈاکٹر ہے. اچھا, اس پہ کوئی بیان نہیں لگایا گیا. مریضوں کو دوائی بھی ملے گی, ان کا آپریشن بھی ہوگا, ان کو سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی. یہ وہ ہیڈز ہیں, جیسے آپ نے خود ہی کہا ریسرچ ہے, یہ فنکشنز ہیں. فنکشن تو اسپانسر کرتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہماری. تو میڈیکل ایکوپمنٹ کے بغیر علاج کیسے ہوگا؟ نہیں, میڈیکل ایکوپمنٹ وہاں موجود ہے. اس میں جو میجر میڈیکل ایکوپمنٹ ہے وہ انڈر وارنٹی ہوتا ہے. جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو جس کمپنی نے لگایا ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ریپیئر کی, اور اس کی ڈیفرڈ پیمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ چیک دے دیا ان کو مل جائے گا. وہ صرف یہ اس لیے لگایا ہے کہ اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی 1 بلین کے قریب بچائیں گے جو ڈائیورٹ کریں گے. جو ایکسٹرا خرچے ہم کنٹرول کر رہے ہیں, یا جہاں پہ کوئی ایمبیزلمنٹ تھی یا مس مینجمنٹ تھی, اس کو روک کے ڈائیورٹ کریں ٹوورڈز ان لوگوں کے جو آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, کھلے کے نیچے. پنجاب میں حکومت ملی PML نواز کو, لیکن دہشت گردی, مہنگائی, کرپشن, بڑے ریکارڈ ٹوٹے پچھلے 2-2.5 سال میں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پنجاب میں ٹوٹے, ہر لیول پہ ٹوٹے, فیڈرل لیول پہ بھی ٹوٹے, باقی پروونسز میں بھی ٹوٹے. لیکن اچھا, پھر اوپر سے ایک شہباز صاحب کا بیان آیا کہ جی وہ طالبان کے حوالے سے جو تھا کہ جی پنجاب نہیں, آپ کہیں اور جا کے, مطلب اس کا مفہوم لوگوں نے یہ انفر کیا کہ انہوں نے شاید یہ کہا کہ جی ادھر نہ آپ کریں, آپ کہیں اور جائیں. کیا عوام بڑی پسی ہوئی ہے, بڑی پریشان ہے, پیٹرول نہیں مل رہا, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, سیلاب کی وجہ سے اتنے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, کب مسائل حل ہوں گے؟ مہنگائی کی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, دہشت گردی کی بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں, کہ یہ ایک خالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. اس میں فیصلے وفاقی حکومت نے کرنے ہوتے ہیں, اور اس میں عالمی جو مختلف پریشرز ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. پنجاب کی حد تک تو کرپشن میں کمی ہوئی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی رپورٹ آئی ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 22% کرپشن کم ہوئی ہے. تو کرپشن کی حد تک تو شہباز شریف صاحب نے بہت کنٹرول کیا ہے. اور وہاں پہ جتنے ہمارے آفیسرز ہیں اپر لیول پہ, سپروائزری آفیسرز, وہ ایماندار لگائے ہیں, اچھے چن کے لگائے ہیں. اور لیکن ابھی نیچے کا نظام جو ہے, اس میں تھانہ, کچہری, ہسپتال, اس میں ابھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اس پہ ان کی نظر ہے اور وہ کریں گے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال کرنا ہے. ثانیہ سیالکوٹ جس طرح دیکھنے میں گجرات میں کچھ دن پہلے واقعہ ہے, مطلب پولیس اپنا کام یا تو صحیح طریقے سے کر نہیں رہی, اور یا اگر نہیں کر رہی ہے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ بجائے اس کے کہ پولیس کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں نہ ہی جائیں, اپنی طرف سے خود ہی مسئلے حل کر لیں. ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ پولیس والے جو اپنی پولیس گردی کر رہے ہیں سڑکوں پہ, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو پولیس کے ایکٹ ہے نا, وہ بہت چینج ہوئے ہیں. 2002 میں ایک نیا پولیس ایکٹ آیا ہے جس میں اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. ٹھیک, اور کوئی اس کے کوئی لگام نہیں ہے, اس کی کوئی اس کے لیے بریکر نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ ایک ایسا نظام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی تبدیلی ہوگی تو پولیس سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو وہ ایک ایسا نظام بنایا تھا پچھلے مشرف صاحب نے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بنایا تھا اس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تبدیل کرتے ہیں, اور اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ وہ ایکٹ ہیں جو میں نے بتایا پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو ان تمام چینجز کے لیے ہمیں پارلیمنٹ جانا ہوتا ہے. ٹھیک, وہاں سے پورے ملک کے لیے قانون بنتا ہے, وہ صرف پنجاب میں تبدیل نہیں ہو سکتا. صحیح, لیکن پٹ کر دیا آپ نے, اس میں کوشش جاری ہے. اس میں کہ جو پولیس رولز ہیں 2002 یہ ایکٹ بنے ہیں,
یا میجسٹریسی کا سسٹم تھا, جو پرانا نظام تھا, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. Thank you so much, Dr. Saab. It was a pleasure having you. Personally مجھے اچھا ایک میں سوال جلدی سے پوچھنا چاہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تب تک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتے جب تک آپ جیل کے چکر نہ کھائیں. آپ نے مطلب جیل کے ڈاکٹر صاحب کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے ڈاکٹر صاحب کا. تھینک یو سو مچ. It was a pleasure. بہت شکریہ آپ کا آنے کا.